मेरा नाम साजिद है और मैं एक मसाज करने वाला था और शहर के एक पोश इलाके में मेरा एक छोटा सा फिजियोथेरापी और मसाज क्लिनिक था। मेरे पास ज्यादातर ऐसे लोग आते थे जो दफ्तर की थकन, कमर के दर्द या जिस्मानी खिंचाव से परेशान होते थे। मैं हमेशा ये उसूल पर अमल करता था कि मेरे क्लिनिक में आने वाले हर शख्स की इज्जत, राजदारी और एतमाद मेरी जिम्मेदारी है। शायद यही वजह थी कि कई सालों में मेरे ग्राहकों को मुझ पर बेहद एतमाद बन गया था। मेरी जिंदगी निहायत सादा थी। सुबह क्लिनिक खोलता, शाम तक काम करता और फिर घर वापस चला जाता। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि एक दिन मेरे क्लिनिक का दरवाजा एक ऐसी औरत के लिए खुलेगा जिसकी कहानी सिर्फ इसकी जिंदगी ही नहीं, मेरी सोच भी हमेशा के लिए बदल देगी। इस दिन बारिश के बाद मौसम खुशगवार था। मैं एक बुजुर्ग मरीज का इलाज मुकम्मल ही कर रहा था कि इस्तेकाबिलिया पर काम करने वाली लड़की ने आकर आहिस्ता से कहा, सर, ये खातून आई है, इनकी अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन वो बहुत परेशान लग रही हैं और कह रही है कि अभी आपसे मिलना जरूरी है। मैंने इन्हें अंदर भेजने को कहा। चंद लम्हों बाद तकरीबन 28-30 साल की एक बावखर खातून अंदर आई। इनके महंगे कपड़े, नफीस जेवरात और संभला हुआ अंदाज साफ बता रहा था कि वह किसी खुशहाल खानदान से ताल्लुक रखती हैं, मगर इनकी आंखें मुसलसल रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। वो कुर्सी पर बैठी तो इनके हाथ इस कदर कांप रहे थे कि पानी का गिलास भी सही तरह पकड़ ना सकी। मैंने नरमी से पूछा, आपको जिस्म के किस हिस्से में तकलीफ है? उन्होंने मेरी तरफ देखा, हल्की सी तलख मुस्कुराहट दी और आहिस्ता से बोली, अगर जिस्म का दर्द होता तो शायद बर्दाश्त कर लेती। मसला यह है कि मेरा दिल और दिमाग दोनों थक चुके हैं। इनका यह जवाब सुनकर मैं चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया। यह पहला मौका नहीं था कि कोई जहनी दबाव में मेरे क्लिनिक आया हो, लेकिन इनकी आवाज में ऐसी बेबसी थी जो सीधी दिल तक उतर रही थी। मैंने माहौल को हल्का रखने की कोशिश करते हुए कहा, कभी कभी जहनी दबाव भी जिस्म को बीमार कर देता है। आप आराम से बैठे, जल्दी कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जैसे वो किसी अजनबी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, मैं एक बहुत बड़े घर की बहू हूँ। सब लोग समझते हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मेरे अपने घर में मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। मैंने महसूस किया कि वो सिर्फ इलाज के लिए नहीं आई थी, बल्कि शायद बरसों से दिल में दबे हुए दर्द का बोझ उतारने के लिए किसी महफूज जगह की तलाश में थी। मैं अभी इनकी बात समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक इनका फ़ोन बजने लगा। उन्होंने स्क्रीन पर नज़र डाली। इनका चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। उन्होंने फ़ोन काट दिया, मगर चंद सेकंड बाद दोबारा कॉल आ गई। इस बार उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और कांपती हुई आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, अगर आज मैं घर वापस गई तो शायद मेरी हिम्मत हमेशा के लिए टूट जाए। ये जुमला सुनकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे सामने बैठी औरत सिर्फ परेशान नहीं, बल्कि अपने ही घर में मुसलसल टूटती जा रही है। और शायद आज इसने पहली मर्तबा किसी अजनबी के सामने अपने दर्द का दरवाज़ा खोला था। मैंने इनके सामने पानी का दूसरा गिलास रखा और निहायत नरम लहजे में कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, यहाँ आप पर कोई दबाव नहीं डालेगा। अगर आप सिर्फ खामोश बैठना चाहती हैं तो भी ठीक है, और अगर दिल का बोझ हल्का करना चाहती हैं तो मैं सुनने के लिए मौजूद हूँ। मेरी ये बात सुनकर उन्होंने पहली बार सुकून का सांस लिया। चंद लम्हे गुजरे तो उन्होंने अपना नाम बताया। मेरा नाम हिरा है। फिर वह खामोश हो गई, जैसे अगला जुमला बोलने के लिए इन्हें बहुत हिम्मत जमा करनी पड़ रही हो। मैंने इनके कंधों और गर्दन के खिंचाव का जायजा लिया तो अंदाजा हुआ कि इनके फट्टे गैर मामूली हद तक सख्त हो चुके थे, जो अक्सर मुसलसल जहनी दबाव की अलामत होते हैं। इलाज शुरू हुआ तो चंद ही मिनट बाद इनकी आंखों से आंसू खामोशी से बहने लगे। मैंने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोशी इंसान की सबसे बड़ी मदद होती है। कुछ देर बाद वो खुद बोलने लगी। 2 साल पहले मेरी शादी एक बहुत अमीर खानदान में हुई थी। सब कहते थे कि मेरी किस्मत बदल गई है, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरी खुशी कहाँ है। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, शादी के शुरू के चंद महीने बहुत अच्छे थे। मेरा शौहर हसन मेरा बहुत ख्याल रखते थे, हर छोटी बात पूछते थे
میری ہنسی ان کی خوشی بن جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں واقعی خوش قسمت ہوں، لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنے لگا۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ انہوں نے بتایا، میری ساس کو میری ہر بات میں نقص نظر آنے لگا۔ اگر میں جلدی اٹھتی تو کہتی دکھاوا کر رہی ہے، اگر تھک جاتی تو کہتی کام سے جی چراتی ہے۔ میں نے کبھی جواب نہیں دیا، کیونکہ میری اپنی ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ گھر جوڑنے کے لیے برداشت کرنا پڑتی ہے۔ مگر شاید میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھ لیا گیا۔ ان کی آواز بھاری ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ میرے شوہر بھی بدلنے لگے۔ پہلے وہ ہر بات مجھ سے پوچھتے تھے، پھر ہر بات میں اپنی ماں کی رائے کو آخری فیصلہ ماننے لگے۔ اگر ساس کہہ دیتی کہ غلطی میری ہے تو حسن کبھی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے کہ حقیقت کیا ہے۔ ان کے چہرے پر تکلیف صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے صرف اتنا پوچھا، کیا آپ نے کبھی اپنے شوہر سے کھل کر بات کرنے کی کوشش کی؟ ہیرا نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا، مگر اس مسکراہٹ میں درد تھا۔ کئی بار، مگر ہر بار مجھے یہی جواب ملا کہ امی تمہارا برا نہیں چاہتی، تم ہی انہیں غلط سمجھ رہی ہو۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اپنی صفائی دینا ہی چھوڑ دی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اپنے پرس سے ایک دوا کی پٹی نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ یہ نیند کی گولیاں ہیں، پچھلے 6 مہینوں سے ان کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مسئلہ صرف گھریلو اختلاف کا نہیں، بلکہ مسلسل ذہنی دباؤ نے ان کی صحت کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں ابھی انہیں کچھ سمجھانے ہی والا تھا کہ ان کا فون ایک بار پھر بج اٹھا۔ اس بار اسکرین پر لکھا تھا حسن کالنگ۔ ہیرا نے کانپتے ہاتھوں سے فون دیکھا، مگر کال اٹھانے کی ہمت نہ کر سکی۔ چند لمحوں بعد ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور وہ آہستہ سے بولی، کاش ایک بار وہ میری بات بھی سن لیتے، جیسے ہمیشہ دوسروں کی سنتے ہیں۔ ہیرا کے آخری الفاظ سن کر میں کچھ لمحے خاموش رہا۔ میرے پیشے میں جسمانی درد کا علاج کرنا روز کا کام تھا، مگر اس دن مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جن پر کوئی دوا اثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ جسم پر نہیں بلکہ دل پر لگتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، اگر آپ مناسب سمجھے تو اپنے شوہر سے ایک بار پھر سکون سے بات کیجیے، لیکن اس بار اپنی خاموشی کو اپنی کمزوری نہ بننے دیجیے۔ ہیرا نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے ہمیشہ یہی سوچ کر خاموشی اختیار کی کہ گھر بچ جائے گا، مگر اب لگتا ہے میری خاموشی نے گھر کو نہیں، صرف مجھے توڑا ہے۔ علاج مکمل ہونے کے بعد وہ اٹھنے لگی تو اچانک ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے فوراً انہیں سہارا دیا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ ان کا چہرہ بالکل زرد ہو چکا تھا۔ میں نے پانی پلایا تو کچھ دیر بعد ان کی طبیعت سنبھلی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی، میں کمزور نہیں ہوں، بس بہت تھک گئی ہوں۔ یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ چند منٹ بعد انہوں نے اپنے پرس سے فیس نکالنی چاہی تو میں نے کہا، آج اس کی فکر نہ کریں، پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ انہوں نے انکار کیا اور بولی، نہیں، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ ان کی اس بات سے اندازہ ہوا کہ شاید انہیں اپنے گھر میں بار بار یہی احساس دلایا جاتا رہا ہے۔ کلینک سے نکلنے سے پہلے وہ دروازے پر رکی، میری طرف دیکھا اور کہا، آج میں نے پہلی بار کسی اجنبی کے سامنے اپنے دل کی بات کی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن یہاں آ کر ایسا لگا جیسے کوئی میری بات سن رہا ہے، مجھے جج نہیں کر رہا۔ میں نے صرف اتنا کہا، کبھی کبھی انسان کو مشورے سے زیادہ ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بغیر ٹوکے سن لے۔ وہ خاموشی سے چلی گئی، مگر ان کا اداس چہرہ دیر تک میری نظروں کے سامنے رہا۔ اگلے چند دن وہ نہیں آئی، مگر نہ جانے کیوں مجھے ان کی فکر رہنے لگی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد وہ دوبارہ کلینک آئے۔ اس بار ان کے چہرے پر پہلے سے زیادہ تھکن تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں تھے اور ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ میں نے پوچھا، طبیعت کیسی ہے؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہی بولی، پچھلے ہفتے گھر میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں نے ابھی بھی اپنی بات نہ کہی تو شاید میں خود کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ ان کی آواز میں خوف پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس بار وہ صرف اپنا درد بیان کرنے نہیں آئی تھی، بلکہ شاید اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کرنے کے دہانے پر کھڑی تھی۔ ہیرا نے اپنی گود میں رکھی فائل کو مضبوطی سے پکڑ لیا، مگر اسے کھولا نہیں۔
میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو اس نے ایک گھونٹ پیا اور دھیمی آواز میں بولی، پچھلے ہفتے میری سالگرہ تھی۔ میں نے کسی سے کسی تحفے کی امید نہیں رکھی تھی، صرف یہ چاہتی تھی کہ شام کو سبھی ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پی لے۔ صبح میں نے اپنے ساس کے لیے ناشتہ بنایا، گھر کے سارے کام کیے اور پھر سوچا کہ شاید آج کا دن اچھا گزر جائے۔ لیکن دوپہر کو میری نند اپنے بچوں کے ساتھ گھر آ گئی۔ ان کے آنے کے بعد ساس نے سب کے سامنے کہا کہ آج کل کی بہوؤں کو صرف اپنی تاریخیں یاد رہتی ہیں، گھر والوں کی خوشی سے انہیں کوئی مطلب نہیں۔ میں خاموش رہی کیونکہ میں جھگڑا نہیں چاہتی تھی۔ شام کو حسن گھر آئے تو میں نے سوچا شاید وہ مجھے سالگرہ کی مبارکباد دیں گے، مگر جیسے ہی اندر آئے امی نے ان سے شکایت شروع کر دی کہ میں نے پورا دن منہ بنایا رکھا، مہمانوں کا خیال نہیں رکھا اور جان بوجھ کر سب کا ماحول خراب کیا۔ ہیرا نے آنکھیں بند کر لی جیسے وہ منظر دوبارہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا ہو۔ حسن نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے سب کے سامنے صرف اتنا کہا، اگر تم اس گھر میں خوش نہیں ہو تو ہر وقت ناراض رہنے کے بجائے اپنا رویہ بدل لو۔ میں اس وقت صرف انہیں دیکھتی رہ گئی کیونکہ وہ یہ بھی بھول چکے تھے کہ اس دن میری سالگرہ تھی۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولی، رات کو جب سب سو گئے تو میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رہی۔ میں نے کیک نہیں مانگا تھا، تحفہ نہیں مانگا تھا، صرف یہ چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھے دیکھ کر ایک بار مسکرا دیتا اور کہہ دیتا سالگرہ مبارک۔ لیکن پورا دن گزر گیا اور کسی کو یاد ہی نہیں رہا کہ آج میرا بھی کوئی دن ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا کیونکہ بعض دکھوں کے سامنے الفاظ بہت چھوٹے لگتے ہیں۔ پھر اس نے وہ فائل میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ اس نے آہستہ سے جواب دیا، یہ میرے میڈیکل ٹیسٹ ہے۔ پچھلے چند مہینوں سے مسلسل سر درد ہے، بے خوابی اور گھبراہٹ کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ذہنی دباؤ کم نہ ہوا تو میری صحت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ جب میں نے یہ رپورٹ حسن کو دکھائی تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ تم ہر بات کو دل پر لے لیتی ہو، اسی لیے بیمار رہتی ہو۔ ہیرا نے یہ کہتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اس عورت کا سب سے بڑا درد ساس کے سخت رویے سے بھی زیادہ اپنے شوہر کی بے توجہی تھی۔ اسی لمحے کلینک کا دروازہ کھولا اور استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی اندر آ کر گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، سر، باہر ایک صاحب آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیوی یہاں ہے اور وہ ابھی اسی وقت ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہیرا نے یہ سنتے ہی خوف سے میری طرف دیکھا کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ باہر اس کا شوہر حسن کھڑا تھا۔ ہیرا کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا، اس کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے اور اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، براہ کرم انہیں یہ مت لگنے دیجیے کہ میں یہاں آ کر ان کی شکایت کرتی ہوں، ورنہ گھر جا کر حالات اور خراب ہو جائیں گے۔ میں نے اطمینان سے کہا، آپ فکر نہ کریں، یہاں آنے والے ہر مریض کی رازداری میری ذمہ داری ہے۔ پھر میں باہر نکلا تو دیکھا کہ تقریباً 32-33 سال کا ایک باوقار شخص بے چینی سے استقبالیہ کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ کم اور پریشانی زیادہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، میری بیوی ہیرا یہاں ہے؟ ان کا فون بن جا رہا تھا اس لیے میں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گیا۔ اس کے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جس کی مجھے توقع تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا، جی، وہ اس وقت علاج کروا رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو چند منٹ انتظار کر لیجئے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس دوران وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا رہا جیسے اسے واقعی فکر ہو۔ چند منٹ بعد میں واپس کمرے میں آیا اور ہیرا سے کہا، آپ کے شوہر باہر بیٹھے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ آہستہ سے بولی، ابھی وہ فکر مند لگ رہی ہوں گی، مگر گھر جا کر پھر یہی کہیں گے کہ میں نے ان کی عزت خراب کی ہے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ہیرا کو اپنے شوہر کے غصے سے زیادہ اس بات کا ڈر تھا کہ ایک بار پھر اس کی بات سننے بغیر اس پر فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ میں نے نرمی سے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں انہیں صرف اتنا بتا دوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، باقی بات آپ پر چھوڑ دیجیے۔ ہیرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب میں دوبارہ باہر آیا تو حسن فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہیرا شدید ذہنی دباؤ
और जिस्मानी थकन का शिकार हैं। इन्हें सुकून की जरूरत है। हसन चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, डॉक्टर साहब, ये पिछले कुछ महीनों से बहुत बदल गई हैं। पहले हर वक्त हंसती थी, अब हर वक्त खामोश रहती है। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर मसला क्या है। इसकी यह बात सुनकर मैं चौंक गया। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद हसन मुकम्मल तौर पर बेहिस इंसान नहीं, बल्कि वो अपनी बीवी की असल तकलीफ को समझ ही नहीं सका। मैंने पेशा वाराना हुदूद का ख्याल रखते हुए सिर्फ इतना कहा, बाज़ औक़ात जिस्म का दर्द दवाई से ठीक हो जाता है, मगर दिल का दर्द सिर्फ इस वक्त कम होता है जब इंसान को यकीन हो कि इसकी बात सुनी जा रही है। हसन ने मेरी तरफ गौर से देखा, जैसे वो इन अल्फाज का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर इसने आहिस्ता से पूछा, क्या हिरा ने आपसे मेरे बारे में कुछ कहा है? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अपने मरीजों की ज़ाती बातें किसी से शेयर नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कभी कभी खामोश रहने वाला शख्स सबसे ज़्यादा तकलीफ में होता है। हसन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सर झुकाए कुर्सी पर बैठ गया। इसी वक्त हिरा कमरे से बाहर आई। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। इस खामोशी में इतने सवाल थे कि शायद अल्फाज भी इनका जवाब न दे सकते, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि आज पहली बार हसन के दिल में एक शक पैदा हुआ है। शायद मसला वाकई हिरा में नहीं, बल्कि इस माहौल में है जिसे वो अब तक मामूल समझता आया था। हसन ने खामोशी से गाड़ी का दरवाजा खोला और हिरा को बैठने का इशारा किया। हैरत की बात यह थी कि पूरे रास्ते दोनों के दरमियान एक लफ्ज भी अदा न हुआ। बाद में ये सब मुझे हिरा ने बताया। वो कहने लगी, रास्ते भर में सोचती रही कि घर पहुंचते ही फिर वही सवाल होंगे, वही इल्जाम, मगर हसन गैर मामूली तौर पर खामोश थे। घर पहुंचते ही सास ने दरवाजा खोला और तेज लहजे में कहा, आखिर मिल ही गई। हमें तो लगा था अब घर आने का इरादा ही नहीं। पहले की तरह हसन फौरन अपनी माँ की हाँ में हाँ मिला सकते थे, मगर इस दिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अम्मी, हिरा की तबीयत ठीक नहीं थी, पहले इन्हें आराम करने दें। ये शायद पहली बार था कि उन्होंने बगैर कुछ सुने अपनी माँ की बात मुकम्मल होने से पहले रोक दी थी। सास ने हैरत से अपने बेटे की तरफ देखा, मगर खामोश हो गई। हिरा अपने कमरे में चली गई, लेकिन इस रात इसे नींद नहीं आई। दूसरी तरफ हसन भी काफी देर तक जागते रहे। मेरे कहे हुए चंद जुमले शायद इनके जहन में बार बार गूंज रहे थे। खामोश रहने वाला शख्स सबसे ज्यादा तकलीफ में होता है। अगली सुबह हिरा ने हस्बे मामूल सबके लिए नाश्ता तैयार किया। वो बावर्ची खाने में काम कर रही थी कि इसकी सास अपनी एक रिश्तेदार से फोन पर बात करते हुए बोली, आजकल की लड़कियां जरा सी बात पर खुद को मजलूम बना लेती हैं, बस 2 आंसू बहा दो, सब इनकी तरफ हो जाते हैं। हिरा ने ये अल्फाज सुन लिए, मगर हमेशा की तरह खामोश रही। चंद मिनट बाद हसन भी नाश्ते की मेज पर आ गई। सास ने फौरन शिकायतों का सिलसिला शुरू कर दिया, देखो, आज भी नाश्ते में नमक कम है, घर के कामों में इसका दिल ही नहीं लगता। हसन ने प्लेट से एक निवाला उठाया, खामोशी से खाया, फिर पहली बार बोले, अम्मी, नमक तो बिल्कुल ठीक है। मेज पर अचानक खामोशी छा गई। सास ने हैरत से अपने बेटे की तरफ देखा, जबकि हिरा ने भी बेख्तियार सर उठा लिया। हसन ने बात आगे बढ़ाई, पिछले कुछ अरसे से मैंने महसूस किया है कि हर रोज किसी न किसी बात पर सिर्फ हिरा ही को कसूरवार ठहराया जाता है। शायद हमें कभी इसकी बात भी सुननी चाहिए। ये सुनते ही सास के चेहरे के तासरात बदल गए। उन्होंने खतरे नाराजी से कहा, अब तुम भी इसी की बातों में आ गए। हसन ने फौरन जवाब नहीं दिया, मगर इनके जहन में पहली बार यह सवाल पैदा हो चुका था कि क्या वाकई वो हमेशा सिर्फ एक ही पहलू देखते रहे हैं। इसी लम्हे हिरा खामोशी से मेज से उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। हसन ने इसकी तरफ देखा तो इन्हें एहसास हुआ कि वो नाश्ते की एक लुकमा भी खाए बगैर उठ गई है। इस मंजर ने इनके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी, क्योंकि इन्हें पहली बार महसूस हुआ कि इनकी बीवी नाराज नहीं, बल्कि अंदर से टूट चुकी है, और शायद उन्होंने इस टूटने की आवाज कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की थी। शाम ढलने की कुछ ही देर बाद हिरा एक बार फिर मेरे क्लिनिक के दरवाजे पर मौजूद थी। इसकी चाल पहले की निस्बत ज्यादा पुरसुकून थी, लेकिन चेहरे पर ऐसी थकन साफ दिखाई दे रही थी जैसे कई रातों से सुकून की नींद इसकी आंखों से रूठ गई हो। मामूल के मुताबिक मैंने इसका मायना शुरू किया। गर्दन और कंधों की अकड़ाहट में वाज़ा कमी आ चुकी थी।
मगर इसकी आंखों की वीरानी बता रही थी कि जहनी बोझ अभी भी वैसा ही है। इलाज जारी था कि वो धीमी आवाज में बोली, आज एक अजीब बात हुई। हसन ने पहली बार अम्मी की हर बात पर सर नहीं झुकाया। एक मौके पर उन्होंने इख्तिलाफ किया। शायद दूसरों को ये मामूली लगे, लेकिन मेरे लिए ये लम्हा बहुत कीमती था, क्योंकि 2 बरस में ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने इत्मीनान से कहा, बड़ी तब्दीलियां अक्सर किसी बड़े वाक़ये से नहीं, बल्कि एक छोटे से सवाल या एक मुख्तलिफ फैसले से जन्म लेती हैं। हिरा की नजरें छुप गई। इसने हाँ भरते हुए कहा, दिल चाहता है यकीन कर लूं कि सब ठीक हो जाएगा, मगर डर यही है कि कहीं ये लम्हाती तब्दीली ना हो। मैं दोबारा उम्मीद लगाकर खुद को टूटते हुए नहीं देख सकती। मैंने नरमी से जवाब दिया, उम्मीद जरूर रखिए, लेकिन अपनी खुददारी को किसी और के रवैये से मत जोड़िए। आपकी कदर इस बात से कम या ज्यादा नहीं होती कि सामने वाला आपको कब समझता है। अपनी इज्जत नफस को हमेशा अपने हाथ में रखिए। वो खामोशी से मेरी बातें सुनती रही, जैसे हर लफ्ज को अपने अंदर उतार रही हो। चंद लम्हों बाद इलाज मुकम्मल हुआ तो वो उठकर जाने लगी। अभी इसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि अचानक क्लिनिक का दरवाजा खुला और एक हसन अंदर दाखिल हुए। इस मर्तबा इनके लहजे या चेहरे पर गुस्से की कोई झलक नहीं थी, बल्कि हिचकिचाहट और शर्मिंदगी नुमाया थी। उन्होंने पहले हिरा की तरफ देखा, फिर मेरी जानिब मुतवज्जा होकर धीरे से कहा, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं हिरा को अपने साथ घर ले जाना चाहता हूँ। हसन ने एक लम्हा खामोश रहने के बाद कहा, घर चलने से पहले मैं दिल की एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने खामोश रहकर इन्हें अपनी बात मुकम्मल करने का मौका दिया। वो चंद लम्हे हिरा को देखते रहे, फिर आहिस्तगी से बोले, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हें समझे बगैर तुम्हारे बारे में बहुत से फैसले किए। मैं हमेशा यही समझता रहा कि जो शख्स खामोश रहता है वो शायद मुतमईन होता है, मगर आज मालूम हुआ कि बाज़ औक़ात खामोशी से सबसे गहरी तकलीफ की ज़बान होती है। हिरा ने इनकी बात पूरी तवज्जो से सुनी। इनकी आंखों में नमी जरूर थी, मगर इसने जल्दी में कोई जवाब नहीं दिया। हसन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं ये दावा नहीं करता कि हमारी जिंदगी रातों रात बदल जाएगी, लेकिन आज के बाद एक बात का अहद जरूर करता हूँ कि तुम्हारी बात सुने बगैर कभी कोई फैसला नहीं करूँगा, ना ही तुम्हें नजरअंदाज करूँगा। हिरा ने नम आंखों के साथ इनकी तरफ देखा और एक पुरसुकून लहजे में बोली, अल्फाज वक्ती सुकून तो दे सकते हैं, मगर मेरा एतमाद सिर्फ आपके रवैये से वापस आएगा। मैं वादों से ज्यादा इनकी हकीकत देखना चाहती हूँ। हसन ने खामोशी से सर हिलाया, जैसे वो इस जवाब को दिल से कबूल कर चुके हों। मैं एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था। मुझे महसूस हुआ कि शायद बहुत अरसे बाद इन दोनों के दरमियान पहली बार ऐसी गुफ्तगू हुई थी जिसमें इल्जाम नहीं बल्कि सच्चाई बोल रही थी। चंद लम्हों बाद दोनों एक साथ क्लिनिक से बाहर निकल गए। मैं इन्हें जाते हुए देखता रहा, लेकिन मेरे ज़हन में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि असल आजमाइश अब शुरू होगी। क्लिनिक के पुरसुकून माहौल से निकलकर इन्हें इसी घर में वापस जाना था, जहां बरसों पुरानी आदतें, गलत फहमियां और सख्त रवैये इनका इंतजार कर रहे थे। अब ये वक्त ही बताएगा कि हसन अपने अहद पर कायम रहते हैं या नहीं, क्योंकि इसी पर इस रिश्ते का मुस्तकबिल मुनहसर था कि ये ताल्लुक दोबारा मजबूत होगा या हमेशा के लिए बिखर जाएगा। अगली शाम मेरे मोबाइल पर हिरा की कॉल आई। इसकी आवाज में पहले जैसी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक संभला हुआ सुकून महसूस हो रहा था, अगरचा हर जुमले में एहतियात अब भी नुमाया थी। सलाम के बाद वो धीरे से बोली, साजिद साहब, गुज़िश्ता रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मैंने बगैर टोके इसकी बात सुननी शुरू की। हिरा ने कहना जारी रखा, घर वापस पहुंचने के बाद हसन सीधे अम्मी के कमरे में जाने के बजाय मेरे पास आए। उन्होंने दरवाजा बंद किया, कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गए और निहायत नरम लहजे में कहा, आज मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा, ना कोई बहस करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। तुम दिल खोल कर सब कुछ कह दो। वो लम्हा मेरे लिए इतना गैर मुतख़ा था कि मैं कुछ देर तक इन्हें देखते ही रह गई। जबान जैसे साथ छोड़ गई थी। बरसों से मुझे किसी ने यह मौका ही नहीं दिया था कि मैं बिला खौफ अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। तकरीबन 10 मिनट तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर मैंने अपने दिल के बंद दरवाजे खोल दिए। मैंने हसन को बताया कि गुज़िश्ता 2 बरसों में हर नाकामी और हर मामूली गलती का इल्जाम मेरे हिस्से में आया।
میں نے انہیں یاد دلایا کہ میری ہر جائز خواہش کو ضد کا نام دیا گیا۔ میری ملازمت مجھ سے چھین لی گئی، حالانکہ وہ صرف روزگار نہیں بلکہ ایک میری شناخت اور خود اعتمادی بھی تھی۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ کتنی ہی راتیں ایسے گزری جب میں تنہائی میں آنسو بہاتی رہی، مگر ہر صبح چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر سب کے سامنے خود کو خوش ظاہر کرتی رہی، تاکہ کسی کو اس گھر کے اندر چھپے دکھ کا اندازہ نہ ہو۔ یہ سب بیان کرتے ہوئے میری آواز کئی بار لرز گئی۔ کچھ لمحوں کے لیے میں خاموش ہو گئی تو دوسری طرف بھی مکمل سکوت تھا۔ ہیرا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ساجد صاحب، پوری گفتگو کے دوران حسن نے ایک بار بھی میری بات نہیں کاٹی۔ جب میں نے بولنا ختم کیا اور ان کی طرف دیکھا تو پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ ان کی آنکھیں نم تھی، جیسے انہیں پہلی بار میرے درد کی شدت کا احساس ہوا ہو۔ ہیرا نے رندی ہوئی آواز میں بتایا۔ بات ختم ہونے کے بعد حسن نے میری طرف دیکھا اور کہا، ہیرا، میں نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ تم ہر مشکل برداشت کر سکتی ہو۔ مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ تم اتنے عرصے سے خاموشی کے پیچھے اپنا درد چھپائے ہوئے ہو۔ اگر میں نے تمہیں تنہا محسوس کرایا ہے تو مجھے اس کا بے حد افسوس ہے۔ اس کے الفاظ سن کر میرے دل میں پہلی بار یہ امید پیدا ہوئی کہ شاید حسن واقعی اپنی غلطیوں کو سمجھنے لگے ہیں، لیکن ہیرا نے فوراً کہا، اصل آزمائش تو اگلی صبح سامنے آئی۔ میں نے تجسس سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ اس نے آہستگی سے جواب دیا، ہم سب ناشتے کے لیے ایک ہی میز پر بیٹھے تھے۔ حسب معمول امی نے گفتگو کا رخ میری شکایتوں کی طرف موڑ دیا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ ہر بار کی طرح حسن خاموش رہیں گے، مگر اس دفعہ سب کچھ مختلف تھا۔ ہیرا نے چند لمحے رک کر کہا۔ حسن نے نہایت پرسکون انداز میں امی سے کہا، اگر معاملہ ہیرا سے متعلق ہے تو بہتر ہوگا کہ اس کی بات بھی سن لی جائے۔ صرف ایک پہلو سن کر فیصلہ کرنا مناسب نہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی پورے گھر پر جیسے خاموشی چھا گئی۔ میری ساس نے ناگواری سے حسن کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولی، لگتا ہے اب تمہیں اپنی بیوی کی ہر بات ہی درست نظر آنے لگی ہے۔ مگر اس بار حسن بغیر تلق ہوئے نہایت احترام سے جواب دیا، میں کسی ایک فریق کا ساتھ نہیں دے رہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہر فیصلہ انصاف کے ساتھ ہو۔ کسی کی بات سنے بغیر اسے قصوروار ٹھہرانا درست نہیں۔ ہیرا کی آواز میں پہلی مرتبہ اعتماد کی ہلکی سی جھلک محسوس ہو رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا لہجہ پھر سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ساجد صاحب، مجھے خوشی ضرور ہے مگر دل ابھی بھی مطمئن نہیں۔ میں امی کی مزاج کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ اتنی آسانی سے اپنی بات نہیں چھوڑیں گی۔ مجھے خدشہ ہے کہ وہ ضرور کوئی ایسی چال چلیں گی جس سے حسن کے دل میں دوبارہ میرے خلاف بدگمانی پیدا ہو جائے اور میں ایک بار پھر اسی اندھیرے میں واپس چلی جاؤں جس سے ابھی نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہیرا کی بات سن کر میں نے صرف اتنا کہا، اگر اعتماد واقعی بننا شروع ہو گیا ہے تو اسے کسی آزمائش سے گزرنا ہی ہوگا۔ آپ صرف سچ پر قائم رہیں، باقی وقت خود فیصلہ کرے گا۔ فون بند ہونے کے بعد کئی دن تک ہیرا کلینک نہیں آئی۔ میں نے بھی اس کی رازداری کا احترام کرتے ہوئے کبھی خود رابطہ نہیں کیا، مگر دل میں بے چینی ضرور رہتی تھی۔ تقریباً ایک ہفتے بعد وہ دوبارہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں پہلے جیسے خوف نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، سب خیریت ہے؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ امی نے پورے گھر کے سامنے کہا کہ میں نے حسن کو ان کے خلاف کر دیا ہے۔ انہوں نے رشتہ داروں کو بھی فون کر کے یہی بتایا کہ شادی کے بعد میں نے ان کے بیٹے کو بدل دیا ہے۔ 2 دن تک گھر کا ماحول اتنا خراب رہا کہ کسی نے مجھ سے سیدھی بات تک نہیں کی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولی، پھر ایک واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدلنا شروع کر دیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، امی نے حسن سے شکایت کی کہ میں جان بوجھ کر گھر کے خرچ میں دلچسپی نہیں لیتی، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ شادی کے بعد انہوں نے خود مجھے نوکری چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح خاموش رہی، لیکن اس بار حسن نے اچانک مجھ سے پوچھا، ہیرا، کیا واقعی تم نوکری اپنی مرضی سے چھوڑ کر آئی تھی؟ میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اگر میری مرضی ہوتی تو میں آج بھی اپنے کام پر ہوتی۔ میں نے وہ نوکری اس لیے نہیں چھوڑی تھی کہ میں تھک گئی تھی، بلکہ اس لیے کہ روز مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ کام کرنے والی بہو گھر کی عزت نہیں سنبھال سکتی۔ حسن ایک دم خاموش ہو گئی، پھر انہوں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، امی، کیا یہ بات سچ ہے؟ ساس نے فوراً جواب دیا،
میں نے تو صرف مشورہ دیا تھا، فیصلہ اسی کا تھا۔ مگر اسی وقت حسن کی بڑی بہن جو اتفاق سے اس دن گھر آئی ہوئی تھی، دھیرے سے بولی، امی، ہیرا نے کئی بار کہا تھا کہ وہ نوکری جاری رکھنا چاہتی ہے، مگر آپ نے ہی کہا تھا کہ ہمارے خاندان کی بہو باہر کام نہیں کرے گی۔ یہ سنتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حسن نے حیرت سے اپنی بہن کی طرف دیکھا، پھر اپنی ماں کی طرف، مگر اس بار انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ شاید پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ ہیرا نے 2 سال میں جو کچھ کہا وہ شکایت نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ اس رات حسن دیر تک صحن میں اکیلے بیٹھے رہے۔ اگلے دن صبح انہوں نے یہ ایسا فیصلہ کیا جس نے پورے گھر کو حیران کر دیا، اور یہی فیصلہ ہیرا کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بننے والا تھا۔ اگلی صبح جب سب لوگ ناشتے کی میز پر جمع ہوئے تو گھر کا ماحول غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ ہیرا ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سب کے سامنے ناشتہ رکھ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ ساس نے حسب معمول کوئی نہ کوئی اعتراض کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ حسن نے نہایت پرسکون لہجے میں کہا، امی، آج پہلے میری بات سن لیجئے۔ پورا گھر ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انہوں نے میز پر رکھا چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور بولے، میں نے کل پوری رات سوچا ہے۔ 2 سال سے میں ہر بات کا فیصلہ دوسروں کی بات سن کر کرتا رہا، مگر کبھی اپنی بیوی سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیا محسوس کرتی ہے۔ اگر ایک انسان روز اپنی صفائی دیتا رہے تو ایک وقت آتا ہے جب وہ بولنا ہی چھوڑ دیتا ہے، اور شاید ہیرا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ساس نے فوراً کہا، تم یہ سب ہمیں قصوروار ثابت کرنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ حسن نے ادب سے جواب دیا، نہیں امی، میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا، میں صرف اپنی غلطی مان رہا ہوں۔ میں شوہر تھا، مگر میں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ یہ سن کر ہیرا نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہی حسن ہے جو چند ماہ پہلے اس کی ایک بات بھی سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ حسن نے پھر ہیرا کی طرف رخ کیا اور سب کے سامنے کہا، آج سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ تم نوکری کرو یا نہ کرو۔ اگر تم دوبارہ اپنے کام پر جانا چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی ہیرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے صرف نوکری واپس نہیں چاہیے تھی، مجھے یہ احساس چاہیے تھا کہ میرا شوہر مجھ پر یقین کرتا ہے۔ حسن نے پہلی بار سب کے سامنے جواب دیا، اور آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں، مجھے تم پر یقین ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ حسن کی بڑی بہن نے مسکرا کر ہیرا کی طرف دیکھا، مگر ساس کے چہرے پر ناراضی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے غصے میں کہا، اگر آج تم نے اپنی بیوی کی ہر بات ماننی شروع کر دی تو کل یہ پورے گھر پر حکومت کرے گی۔ حسن نے نہایت احترام سے ان کی طرف دیکھا اور بولے، امی، عزت دینا اور کسی کی بات سننا حکومت نہیں ہوتی، انصاف ہوتا ہے۔ اگر آج ہیرا کی جگہ میری بہن ہوتی تو کیا میں اس کا ساتھ بھی یہی ہونے دیتا؟ یہ سوال سنتے ہی ساس پہلی بار خاموش ہو گئی۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد حسن نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور ہیرا سے کہا، تیار ہو جاؤ، آج ہم تمہاری پرانی کمپنی جائیں گے۔ اگر وہ جگہ نہ بھی ملی تو کوئی اور ڈھونڈیں گے، لیکن تمہاری زندگی صرف اس گھر کی 4 دیواری تک محدود نہیں رہے گی۔ ہیرا نے اپنے آنسو صاف کیے، مگر اس کے دل میں ایک نئی امید جاگ چکی تھی۔ وہ حسن کے ساتھ گھر سے نکل تو گئی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسی دن کمپنی میں ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہونے والی ہے جو ہیرا کی زندگی کا ایک ایسا سچ حسن کے سامنے رکھ دے گا جسے سن کر انہیں اپنی غفلت پر پہلے سے بھی زیادہ افسوس ہونے والا تھا۔ حسن اور ہیرا جب کمپنی پہنچے تو استقبالیہ پر موجود کئی لوگ ہیرا کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ 2 سال بعد اسے وہاں دیکھ کر سب حیران بھی تھے اور خوش بھی۔ حسن خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ چند منٹ بعد کمپنی کے شعبہ انسانی وسائل کے سربراہ نے انہیں اپنے دفتر میں بلایا۔ انہوں نے ہیرا کو دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، ہمیں افسوس تھا کہ آپ نے اچانک نوکری چھوڑ دی۔ ہم نے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر آپ نے جواب نہیں دیا۔ ہیرا نے نظریں جھکا لی۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ حسن نے پہلی بار دلچسپی سے پوچھا، سر، کیا ہیرا یہاں اپنا کام اچھی طرح کرتی تھی؟ آفیسر نے حیرانی سے کہا، اچھی طرح؟ وہ تو ہماری بہترین ملازمین میں سے ایک تھی۔ پچھلے 2 سال میں ان جیسا ذمہ دار اور محنتی شخص بہت کم ملا۔ جب انہوں نے استعفیٰ دیا تو ہم نے انہیں روکنے کی پوری کوشش کی تھی۔ یہ سن کر حسن کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آفیسر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آخر اتنی اچھی نوکری کیوں چھوڑ رہی ہیں۔ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ
میرے گھر والوں کو میری ملازمت پسند نہیں۔ اس دن ان کے آنکھوں میں بھی ایسے ہی آنسو تھے جیسے آج ہیں۔ حسن نے بے اختیار ہیرا کی طرف دیکھا۔ اس کے دل پر جیسے یہ اور بوجھ آ گرا۔ وہ سمجھ گیا کہ ہیرا نے کبھی بھی اپنی خواہش سے یہ قربانی نہیں دی تھی، بلکہ صرف اپنے گھر کو بچانے کی کوشش میں اپنی شناخت کھو دی تھی۔ کمپنی کے آفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر آپ دوبارہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیں تو دروازہ آج بھی آپ کے لیے کھلا ہے۔ ہیرا کی آنکھوں میں برسوں بعد خوشی کی چمک آ گئی، مگر اس نے فوراً حسن کی طرف دیکھا، جیسے آج بھی اس کی رائے اس کے لیے اہم ہو۔ حسن نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کہا، فیصلہ تمہارا ہوگا، لیکن اگر تم واپس آنا چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سنتے ہی ہیرا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ کمپنی سے واپس آتے ہوئے گاڑی میں کافی دیر تک خاموشی رہی۔ پھر اچانک حسن نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے رکھے دھیمی آواز میں کہا، ہیرا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنی بڑی قربانیاں ہوتے دیکھ کر بھی کیوں نہ سمجھ سکا۔ تم ہر بار ہمارا گھر بچاتی رہی اور میں ہر بار تمہیں ہی غلط سمجھتا رہا۔ ہیرا نے پہلی بار نرمی سے کہا، حسن، ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اگر ہم نے اس سے سبق سیکھ لیا تو شاید ہمارا مستقبل ضرور بدل سکتا ہے۔ حسن نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اسی لمحے ان کے موبائل پر گھر سے کال آئی۔ دوسری طرف حسن کی بڑی بہن تھی۔ ان کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا، حسن، جلدی گھر آؤ، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور وہ بار بار صرف ایک ہی بات کہہ رہی ہیں، مجھے ہیرا سے بات کرنی ہے۔ حسن نے فوراً گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ پورے راستے ہیرا خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ ایک طرف وہ عورت تھی جس کے سخت رویے نے اس کی زندگی کے 2 سال مشکل بنا دیے تھے، اور دوسری طرف وہی عورت اب اسے یاد کر رہی تھی۔ گھر پہنچے تو دیکھا کہ ڈاکٹر ساس کا معائنہ کر رہے تھے۔ بلڈ پریشر اچانک بہت بڑھ گیا تھا، مگر چند دیر بعد حالت سنبھل گئی۔ کمرے میں صرف گھر کے قریبی افراد رہ گئے۔ حسن کی والدہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور دھیمی آواز میں کہا، ہیرا، ذرا میرے پاس آؤ۔ کمرے میں موجود سب لوگ خاموش ہو گئے۔ ہیرا چند لمحے رکی، پھر آہستہ آہستہ ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ ساس نے کانپتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور کافی دیر تک کچھ نہ بول سکی۔ آخرکار ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ بولی، جب ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کو کہا تو میں پہلی بار اکیلی لیٹی رہی اور ساری رات صرف یہی سوچتی رہی کہ اگر آج مجھے کچھ ہو جاتا تو کیا میری آخری یادیں بھی صرف شکایتوں سے بھری ہوتی۔ میں نے اپنی پوری زندگی گھر سنبھالنے میں گزار دی، مگر شاید میں یہ بھول گئی کہ گھر صرف اصولوں سے نہیں، محبت سے بھی چلتا ہے۔ ان کی آواز مسلسل بھر رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ سختی سے گھر بکھرنے سے بچ جاتا ہے، لیکن مجھے احساس نہیں ہوا کہ میری سختی نے میرے اپنے ہی گھر کے سکون کو ختم کر دیا۔ ہیرا خاموشی سے سنتی رہی۔ کمرے میں ایسا سکوت تھا کہ کسی کی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ ساس نے پھر کہا، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری ہر غلطی جان بوجھ کر تھی، لیکن یہ ضرور مانتی ہوں کہ میں نے تمہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہر بار مجھے لگا کہ تم بدل جاؤ گے، مگر کبھی یہ نہیں سوچا کہ شاید مجھے بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ حسن نے پہلی بار اپنی والدہ کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ ہیرا نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا اور نہایت سکون سے بولی، امی، مجھے آپ سے کبھی نفرت نہیں تھی، مجھے صرف یہ تکلیف تھی کہ آپ نے مجھے کبھی اپنی بیٹی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ مجھے ایک بار بھی بٹھا کر پوچھ لیتی کہ میں کیسا محسوس کرتی ہوں تو شاید آج ہم سب اس مقام پر نہ ہوتے۔ یہ سنتے ہی ساس کی ہچکی بن گئی۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے ایک موقع دو تو میں باقی زندگی یہی کوشش کروں گی کہ تمہیں کبھی یہ احساس نہ ہو کہ تم اس گھر میں اکیلی ہو۔ ہیرا نے فوراً معاف کرنے کے بجائے صرف اتنا کہا، اعتماد دوبارہ بننے میں وقت لگتا ہے، لیکن اگر نیت سچی ہو تو راستہ ضرور نکل آتا ہے۔ اس کے الفاظ میں نہ تلخی تھی نہ انتقام، بلکہ ایک پختہ انسان کی سنجیدگی تھی۔ میں نے یہ سب بعد میں حسن سے سنا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس گھر میں اصل تبدیلی معافی مانگنے سے نہیں، بلکہ اپنی غلطی قبول کرنے سے آئی تھی۔ مگر ابھی ایک آخری امتحان باقی تھا، کیونکہ چند دن بعد ایک خاندانی تقریب ہونے والی تھی جہاں وہی رشتہ دار موجود ہوتے جن کے سامنے برسوں تک ہیرا کو ہی ہر بات کا قصوروار بتایا جاتا رہا تھا، اور اب حسن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس محفل میں وہ یہ کیسا قدم اٹھائیں گے جو سب کی سوچ بدل دے گا۔
चंद दिन बाद हसन के चिच्चा के घर ये खानदानी दावत थी। हमेशा की तरह पूरा खानदान जमा था। वही रिश्तेदार भी मौजूद थे जो हर बार सुनी सुनाई बातों पर हिरा को भी कसूरवार समझते थे। हिरा का दिल वहां जाने के लिए तैयार नहीं था, मगर हसन ने इससे कहा, इस बार तुम अकेली नहीं हो। ये एक छोटा सा जुमला था, मगर हिरा के लिए बहुत बड़ी ताकत बन गया। जब वो दोनों हॉल में दाखिल हुए तो कई लोगों ने आपस में सरगोशियां शुरू कर दी। किसी ने कहा, यही वो बहू है जिसकी वजह से घर में इतने मसले होते हैं। मगर इस बार हसन खामोश रहने वालों में से नहीं थे। खाने से पहले जब सब लोग एक जगह बैठे तो उन्होंने खुद खड़े होकर कहा, आज मैं आप सबसे चंद मिनट लेना चाहता हूँ। पूरा हॉल खामोश हो गया। सबको लगा शायद वो किसी कारोबारी बात का ऐलान करेंगे, मगर हसन ने हिरा की तरफ देखते हुए कहा, आज मैं अपनी बीवी के बारे में यह हकीकत सबके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले 2 साल में जब भी हमारे घर में कोई मसला हुआ, मैंने बगैर तहकीक किए हमेशा अपनी बीवी को ही गलत समझा। मैंने दूसरों की बात पर यकीन किया, मगर इस इंसान की बात कभी पूरी नहीं सुनी जिसके साथ मैंने जिंदगी गुजारने का वादा किया था। अगर आज मेरा घर दोबारा संभल रहा है तो इसकी वजह मेरी बीवी का सब्र है, ना कि मेरी समझदारी। पूरे हॉल में मुकम्मल खामोशी छा गई। कई रिश्तेदार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हसन ने बात जारी रखी, हम अक्सर ये समझते हैं कि अच्छी बहू वो होती है जो हर जुल्म खामोशी से बर्दाश्त करे, मगर मैंने सीखा है कि अच्छी बहू वो नहीं बल्कि अच्छा शौहर वो होता है जो अपनी बीवी की बात भी इतनी ही तवज्जो से सुने जितनी दूसरों की सुनता है। ये सुनते ही हसन की वालिदा भी अपनी जगह से उठी। उन्होंने सबके सामने हिरा का हाथ पकड़ा और कहा, गलती सिर्फ मेरे बेटे की नहीं थी, मेरी भी थी। मैंने इसे कभी अपनी बेटी समझने की कोशिश नहीं की। अगर आज मेरा घर दोबारा आबाद है तो इसमें हिरा के सब्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हिरा हैरत से इन्हें देख रही थी। इसे शायद कभी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन यही औरत सबके सामने इसकी इज्जत की हिफाजत करेगी। हिरा ने धीरे से इनका हाथ थाम लिया। इस लम्हे किसी ने तालियां नहीं बजाई, किसी ने शोर नहीं किया, मगर हर शख्स के चेहरे पर खामोशी से एक सबक लिखा हुआ था। बाद में जब हसन और हिरा मेरे क्लिनिक आए तो दोनों के चेहरों पर वो सुकून था जो मैंने पहली मुलाकात में कभी तस्वुर भी नहीं किया था। हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, साजिद भाई, आपने इस दिन सिर्फ मेरी बीवी के खंडों का दर्द कम नहीं किया था बल्कि हमारी सोच का बोझ भी हल्का कर दिया था। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक टूटे हुए दिल की बात खामोशी से सुन ली थी। इस दिन मुझे यकीन हो गया कि कभी कभी एक अजनबी का चंद मिनट का खुलूस बरसों से बिखरते हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ने की शुरुआत बन जाता है। इस वाकये को तकरीबन 1 साल गुजर चुका है, मगर आज भी वो दिन मेरी यादों में बिल्कुल ताज़ा है। मेरा क्लिनिक पहले की तरह चल रहा था। लोग आते, अपना इलाज करवाते और वापस चले जाते, लेकिन हर बार जब कोई परेशान चेहरा मेरे सामने बैठा तो मुझे हिरा की पहली मुलाकात याद आ जाती। एक सुबह क्लिनिक का दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि हसन और हिरा एक साथ अंदर दाखिल हुए। इस बार उन दोनों के चेहरों पर वो सुकून था जो सिर्फ एक मजबूत रिश्ते में नजर आता है। हिरा के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, साजिद साहब, आज मैं आपके लिए खुशखबरी लाई हूँ। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है? हसन ने खुशी से जवाब दिया, हिरा को कंपनी में तरक्की मिल गई है और आज वो अपनी टीम के सरबराह बन गई है। मैंने दिल से इन्हें मुबारकबाद दी। फिर हिरा ने कहा, और एक और खुशखबरी भी है। अम्मी ने खुद सब रिश्तेदारों के सामने कहा कि अगर घर में कभी किसी पर इल्जाम लगाना हो तो पहले इसकी बात जरूर सुनी चाहिए। उन्होंने मोहल्ले की ख्वातीन की महफिल में भी यही बात दोहराई। मुझे इस दिन महसूस हुआ कि इंसान वाकई बदल सकता है अगर वो अपनी गलती मानने की हिम्मत रखता हो। हसन ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक ये सीखा है कि एतमाद सिर्फ मोहब्बत से नहीं बनता बल्कि एक दूसरे की बात सुनने से बनता है। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत तो पहले भी करता था, मगर इसकी आवाज नहीं सुनना था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इनकी बात सुनकर मुझे भी इख्तियार मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा, रिश्ते इस दिन नहीं टूटते जब इख्तिलाफ होता है, बल्कि इस दिन टूटने लगते हैं जब एक फरीक ये महसूस करने लगे कि इसकी बात की कोई कीमत नहीं रही। हिरा ने हस्बात में सर हिला दिया और कहा, अगर उस दिन मैं इस क्लिनिक में ना आती, अगर आप मुझे ये एहसास ना दिलाते
کہ خاموش رہنا ہر مسئلے کا حل نہیں، تو شاید میں ساری زندگی خود کو ہی قصوروار سمجھتی رہتی۔ آپ نے میری قسمت نہیں بدلی، آپ نے صرف مجھے یہ ہمت دی کہ میں اپنی آواز دبانا چھوڑ دوں۔ ان کی یہ بات سن کر میں چند لمحے خاموش رہا۔ پھر جب وہ دونوں کلینک سے رخصت ہوئے تو میں دروازے تک انہیں دیکھتا رہا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی میں سینکڑوں مریض آئے، مگر ہیرا نے مجھے یہ کیسا سبق سکھایا جو کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ میں صرف ایک مساج کرنے والا تھا، مگر ایک امیر گھر کی بہو روتی ہوئی میرے کلینک میں آئی، اور اس کی کہانی نے مجھے یہ سکھا دیا کہ جسم کے زخموں سے زیادہ خطرناک وہ خاموش زخم ہوتے ہیں جو انسان اپنے ہی گھر میں سہتا ہے، اور ان زخموں کا سب سے پہلا علاج دوا نہیں بلکہ کسی کا خلوص سے یہ کہنا ہوتا ہے، میں تمہاری بات سن رہا ہوں۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈز۔ ملتے ہیں اگلی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔